اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ اتقوا ربهم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، تقوی رکھتے ہیں، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کا ذکر تھا کہ کفار کا زندگی عیاشی کے ساتھ گزارنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند دن کا مزہ ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس آیت میں پھر جو متقین ہیں یعنی ایمان، تقوی کا سب سے ادنیٰ درجہ ایمان ہے، تو جو متقی لوگ ہیں، مومن بھی ہیں اور نیک اعمال بھی وہ کرتے رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر ان کی کوئی سزا کے لائق کوئی گناہ نہیں ہے تو فوری طور پر جنت ہے، نہیں تو جتنا عرصہ ان کے لیے سزا ہے اتنی سزا وہ پوری کر کے پھر جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ نزلا من عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا، اللہ کے مہمان ہوں گے یہ جنتی سارے۔ وما عند اللہ خیر للابرار اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے للابرار اور وہ نیک لوگوں کے لیے۔ یعنی انسان کے پاس دو راستے ہیں، ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس کے حاصل کرنے کی تگ و دو اور کوشش کریں، دوسرا دنیا کو حاصل کر لیں، یعنی اللہ کو ناراض کر کے دنیا حاصل کر لیں۔ یہ دو ہی راستے ہیں اس کے پاس۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اپنے سامنے رکھ کر اس نعمتوں کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بنسبت دنیا کی ساری نعمتوں کی، اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس وہ نعمتیں جو ہیں وہ کامل بھی ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھی ہیں۔ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ تو ان نعمتوں کا گویا کہ ایک پرتو اور ایک سایہ ہی ہو سکتا ہے، ایک کامل اس کی نظیر تو ہے ہی نہیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے، بلکہ کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہیں آیا۔ باغات کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جو عام باغات ہیں اس طرح کے باغات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان باغات کا یہ نقشہ ہو ہی نہیں جو ہمارے ذہن میں، جو وہاں کے میوے ہمارے آتے ہیں، وہاں کی شہد کی نہروں کا آتا ہے، دودھ کی نہریں، وہ دنیا کے اعتبار سے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کا دودھ ہوگا، اس طرح کی نہر شہد ہوگا، اس طرح کا شراب ہوگا، لیکن وہ ہمارے ذہنی سطح سے بالاتر، تو یہ بہتر ہے بنسبت دنیا کی نعمتوں کے۔ تو ایک مومن کو انہی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے اس پوری صورت میں تقریباً یہ اہلی کتاب کا ہی زیادہ تر ذکر رہا ہے، یہود اور نصارہ کا، کہ وہ کس طرح کے اس میں مبتلا تھے، خصوصاً یہود کے بارے میں جو پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا۔
تو ان اگلی آیت میں ان اہل کتاب میں سے جو اچھے لوگ تھے ان اچھے لوگوں کی توصیف بھی بیان کر رہے ہیں۔ اچھے لوگ وہ تھے جو ایمان لائے تھے، جو منصف مزاج تھے، جنہوں نے دیکھا کہ یہ دین برحق ہے، وہ ایمان لے آئے، اس کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن، کچھ لوگ وہ ہیں، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی پہلے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی لاتے ہیں، جس طرح کہ عام مومنین کرتے ہیں۔ خاشعین للہ، اور یہ اللہ سے خوف کھاتے ہوئے یہ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ دل سے۔ اور لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وہ نہیں لیتے جس طرح یہود کیا کرتے تھے، بلکہ وہ حق کو تسلیم کر کے حق قبول کرتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے اہل کتاب کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بھی ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی تیز حساب لینے والے ہیں، اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان کو ان کے ان اعمال کا بدلہ اور اجر ملے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور کفار کے مقابلے میں زیادہ صبر کرو، ورابطوا، اور مرابطہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ 4 باتوں کا حکم ہے، صبر کا، مصابرہ کا، مرابطہ کا اور تقوی کا۔ تقوی ان تینوں میں ہونا چاہیے، پہلے اس میں بھی۔ صبر ثابت قدمی، صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی المصیبہ۔ صبر علی الطاعات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، دل نہیں چاہتا پھر بھی وہ کام آپ کر رہے ہیں، یہ بھی صبر۔ صبر عن المعصیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے، دل نہیں چاہتا ان کاموں سے رکنے کا، لیکن پھر بھی آپ رک رہے ہیں، یہ بھی صبر عن المعصیہ ہے۔ اور صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے تو اس وقت صبر کر لینا، یہ تینوں قسم کے صبر۔ تو صبر کر لو، اور جس کو استقامت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر دین پر جمے رہنا۔ صابرو، یہ بھی صبر سے ہی ہے، لیکن اس سے مراد دشمن کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں صبر کرنا، ڈٹ جانا، بھاگنا نہیں، ان کے مقابلے سے بھاگنا نہیں، تو ان کے مقابلے میں ڈٹنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ تنہا رہ گئے ہیں یا اتنی تعداد میں آپ رہ گئے ہیں کہ آپ کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے کمک لے کر واپس حملہ کریں گے، وہ بھاگنا نہیں ہے میدان سے۔ میدان سے بھاگنا یہ ہے کہ یا تو کفار کے مقابلے میں بزدلی کی وجہ سے جائے نہ، اور یا یہ ہے کہ جائے اور وہاں بزدلی کی وجہ سے بھاگ جائے کہ میں جان بچا کے نکل جاؤں، یہ منع ہے، گناہ کبیرہ ہے میدان سے بھاگنا، میدان چھوڑ کر بھاگنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تولا یوم الزحف کہا گیا ہے حدیث میں، کہ لڑائی والے دن میدان چھوڑ کر بھاگنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کی۔ تو کفار کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ تو اگر موجودہ دور میں دیکھ لیا جائے، فلسطین کے ہی معاملے کو دیکھ لیں کہ وہاں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اور بڑے بے دردی سے شہید ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، مسلمان پیچھے ہیں، یہ ہے بھئی ٹیکنالوجی تو اتنی ہے کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا، اسلامی ملک کے پاس ایٹم بم ہے اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن اصل بات وہی ہے، وہن حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ورنہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی،
2 بلین آبادی ہے دنیا میں، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل ایک ملک ہے اور اس کی آبادی، کل آبادی اسرائیل کی 91 لاکھ 91 لاکھ وہاں کی آبادی ہے، مطلب لاہور شہر کی آبادی سے بھی تھوڑی آبادی۔ وجہ کیا ہے؟ وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے 2-3 بار سنائی ہے، وہن ایٹم بم بھی ہے، میزائل بھی ہے، سارے کچھ ٹیکنالوجیز ہر ملک کے پاس، اسلامی ریاست کے پاس ہے، لیکن وہ ہمت کہاں ہے؟ وہی اپنے مفادات کا ٹکراؤ۔ اور وہی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اقوام متحدہ ہے، تو اقوام متحدہ، وہاں اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل خود کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے، سیکرٹری جنرل خود میڈیا پر آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہا ہے۔ تو آپ آئے اقوام متحدہ کی وہ کرنے، اور وہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف کر رہا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی وہی۔ ورابطو، اور مرابطہ کر لو۔ مرابطہ کا 2 معنی ہے، ایک جو اسلامی سرحدات پر پہرا دینا، اس کی بھی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک رات مرابطہ کرنا، اسلامی سرحد پر گشت کرنا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ مسلم کی ہے کہ 1 دن اور 1 رات مرابطہ کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ 1 مہینہ دن کو روزہ رکھ لینا اور 1 مہینہ رات کو عبادت کر لینا۔ تو یہ سرحد پر جو گشت کیا جاتا ہے اسلامی حدود کی، اس کو بھی مرابطہ کہتے ہیں۔ تو مرابطہ کا ایک معنی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، مرابطہ ہے۔ تو مرابطہ کا یہ بھی معنی ہے۔ تو دونوں فضیلت والے اعمال ہیں، گشت کرنے کی بھی فضیلت ہے، بے شمار احادیث ہیں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر اور انتظار میں رہنا۔ اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ آخرت میں، اور ہو سکتا ہے اس کامیابی کے آثار دنیا میں بھی ہیں نظر آئے، لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ سورہ آل عمران الحمدللہ مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس کا خلاصہ وہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہودیت ختم، نصرانیت ختم، اس کے علاوہ کوئی بھی دین آپ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، ہندو ہے تو وہ ٹھیک ہے، سکھ ہے تو وہ ٹھیک ہے، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے پھر آپ اپنے اس بات کو مضبوط طریقے سے نہیں رکھ سکتے۔ وہ بھی آپ جب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں۔ آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک اور حق صرف اسلام ہے۔ ہاں، دوسرے مذاہب کا احترام اور ان کو دعوت کا طریقہ کار، اور کب دعوت دینی ہے اور کس طرح دینی ہے، ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، باطل باوجود ہیں، ان کا بھی احترام کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ان کے معبودین کو برا بلا مت کہو، قرآن یہ کہتا ہے، یہ ان کی اس کے تحت۔ لیکن یہ کہ حق کی جب بات آ جائے تو حق صرف اسلام ہی اسلام ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے ادیان باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق۔ سبحانک اللہم